کاروبار کی مد میں آنے والی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے، لیکن اخراجات بڑھ رہے ہیں. بچوں کے دودھ پر ٹیکس ہے، پراپرٹی مہنگی ہے، گیس مہنگا ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں مہنگی ہے. لیکن جو پرکشش پیکیجز سرکاری افسران کے لیے تیار ہوتے ہیں اور خود جو ایم این اے ایم پی ایس کی مراعات ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہیں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ٹریک پر لے آئے ہیں، یہ کیسا ٹریک ہے جہاں پر ایک عام آدمی پس رہا ہے؟ آپ دعا ہیں، اس لیے دعا کریں کہ اس ملک میں کسی پاکستانی کی حکومت کبھی آ جائے. یہ تو ہمارے حکمران نہیں ہے، غیر ملکی حکمران ہے جو ہم پہ آگے مسلط ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا اپنے حکمران ہو تو وہ ان کو کچھ احساس ہو. بہرحال ایک بڑا ظلم ہوا کیونکہ فیصل بار بار کہتے تھے اشرافیہ اشرافیہ اشرافیہ، اور آج وہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں ہم نے اشرافیہ پہ ٹیکس لگا دیا، گویا ہمیں اشرافیہ میں شمار کر لیا گیا. ظاہر ہے اشرافیہ پہ ہمیں جو ٹیکس نظر آ رہا ہے وہ تو اپنے پہ ہی نظر آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کا نام انہوں نے اشرافیہ رکھا ہوا ہے. چلے عامر صاحب سے پوچھ لیں گے جو فیصل صاحب کہتے ہیں. تو رولا یہ ہے کہ وہ کہتے تھے نا گورا حکمران تھا اس ملک میں، لیکن وہ ہم نے جب بچپن میں بزرگوں سے سنا کہ وہ انصاف ملتا تھا اس دور میں، کم از کم انصاف تو مل جاتا تھا. یہاں تو انصاف بھی نہیں ملتا. آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ پینشن پہ نوید صاحب کر رہے ہیں. حضور ججوں سے فیصلے نہیں لینے ہم نے اپنے حق میں. ان کی وہ پینشن کی ریفارمز ہو جائیں گی تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تب خدا کی پناہ کوئی بالکل کہتے نہیں ہم نے بہت کم. کیا کم کیا بھائی آپ نے اپنا؟ ایک ایک چیز بڑھائی ضرور ہے اپنی چیزیں، اپنی مراعات، کم کہیں سے آپ نے نہیں کیا. آپ کو صرف یہ سیلریڈ کلاس نظر آتی ہے. اس کے لیے آپ نے 250 ارب جو پی ایس ڈی پی کم کیا اس کو رکھ لیا پیٹرول کی مد میں کہ چلیں جی 10 روپے ہم سبسڈی، بہت بڑا احسان کر دیا. حضور پیٹرول اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا، بجلی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے تھے عورتیں زیور بیچ کے دے رہی ہیں، یہ آج نہیں ہو رہا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. مجھے بھی کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی ان کے ہاں ملازم ہے، اس نے بیچارے نے بڑے پیسے جوڑ کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی میں نے کہا آپ ہی کی بات سن لی ہوگی حافظ نعیم صاحب نے. نہیں وہ زیور والی نہیں، وہ بہت پرانی بات ہو گئی نا، اب تو باتیں اس سے آگے نکل گئی ہیں. مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے ان کا ایک ملازم بیچارے نے مطلب پیسے جوڑ کے بڑی مشکل سے ایک موٹر سائیکل لیا، اور کہتے ہیں وہ پرسوں مجھے کہہ رہا تھا کہ یار وہ ہمیں بیچنے لگاؤں کیونکہ بجلی کا بل دینا میں نے. اور اس سے زیادہ اور کیا کریں گے آپ اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ جسے آپ اشرافیہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ میں نے ایک بات سنی تھی ہر وزیر خزانہ سے کہ جی ہم عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، عام آدمی کو یہ بجٹ متاثر نہیں کرے گا. وہ عام آدمی خود ہیں ہمیشہ سے. بیوروکریٹس پالیسیز بناتے ہیں ان کے ساتھ مل کے. آپ ذرا اندازہ کریں اس ملک میں آج کل جو ہبس کی حالت ہے، آپ دیکھتی نہیں ان کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں اور میٹنگز میں صرف سوٹ نہیں پہنا ہوتا، ٹائی بھی لگائی ہوتی ہے انہوں نے. ان کے لیے تو اثر ہے ہی نہیں، نہ موسم کا، نہ کسی چیز کا، نہ مہنگائی کا. یہ تو تب شہزادے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح شہزادگی کے ساتھ چلے جانا ہے. تب کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. آپ جتنی مرضی بات کر لیں ان پہ اللہ کے فضل سے کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کو یہ لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم جو کر رہے ہیں چونکہ اور معیشت کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ جی ہماری معیشت ٹیک آف کرنے لگی ہے، ٹیک آف کر گئی ہے. آج تک مجھے تو وہ نظر نہیں آئی معیشت ٹیک آف کرتے ہوئے، کیونکہ ہر دور میں مہنگائی تو رہی ہے لیکن شاید خاقانہ باسی کی باقی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس بات سے میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ تاریخ میں اس سے برا بجٹ پاکستان میں نہیں آیا غریب آدمی کے لیے، تنخواہ دار کے لیے، اور اس سے زیادہ بہتر بجٹ مجھے نہیں لگتا. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب آج ملے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، اور پنجاب گورنمنٹ نے فوراً 64% کوٹا مختص کر دیا ہے چینی برآمد کرنے کے لیے. یہ ملک ہے ہی ان لوگوں کا جو طاقتور ہیں، بااثر ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے. یہ عام آدمی کا ملک نہیں ہے، یقین کریں. اور نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ مشکل کر دیا باہر جانا. حضور باہر آپ کو ایکسیپٹ کون کرے گا؟ یہ خدا نہ خواستہ کو حالات جیسے آپ کینیا کی مثال دے رہے تھے یہاں ہوئے، یہ سارے آلریڈی اپنے معاملات سیٹل کر چکے ہیں باہر. یہ اٹھیں گے آرام سے، یہاں سے فلائٹس پکڑیں گے، چلے جائیں گے. یہ عام بندے جو بالکل وہ ہماری حالت دیکھ کے اس نے کہنا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں اور مار ہمیں پڑنی ہے.
میں یہ بھی بتا دوں ہمارے پاس جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لوگوں نے وہ بھی نہیں چھوڑنی جو اس میں آپ حالات کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں. بہرحال ہم فضول بکواس کرتے رہیں گے, ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا, اور ہمارے پاس اور کرنے کے لیے ہے بھی کچھ نہیں, سچی بات. عامر صاحب, پھر اس ملک میں جو جیسے ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عام آدمی کا جینا تو مشکل ہے, پھر عام آدمی کہاں جائے؟ وہ باہر بھی نہیں جا سکتا, یہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ وہ کہتے ہیں جائے بھاڑ میں, جہنم میں, اور کہاں جانا ہے. اور جنت تو ان شدادوں کی اپنی اپنی بنی ہوئی ہے نا. اتنی دو فائری تجزیے سننے کے بعد مجھے تو تھوڑا سا آہستہ آہستہ سٹارٹ لینا پڑے گا. یہ جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں آج اگر کوئی بندہ بھرتی ہوا ہے نا تو اس کو کم سے کم 25 سال بعد پینشن ملنی ہے. یہ ریفارمز ان کے لیے ہیں, موجودہ ججز کے لیے نہیں ہونی. جو آج بیٹھے ہوئے جج ہیں, ان سے جو مرضی فیصلہ آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے, یا وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے, لیکن پینشن ریفارمز جو آ رہی ہیں, کیونکہ ویسے بھی بہت سارے لوگوں کی پینشن تو ایکسکلوڈڈ ہوتی ہیں ہر قسم کے ٹیکس سے بھی, اور ان کو 100% تنخواہ کے برابر پینشن مل جاتی ہے. تو یہ مراعات پہلے سے موجود ہیں, اور آپ نئے بھرتی کریں گے, اور فوج میں جو بھرتی کریں گے وہ 1 جولائی سے ان پہ لاگو ہوگی پینشن سکیم, کیونکہ موجودہ پینشن کو تو آپ قانوناً روک نہیں سکتے. وہ تو آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ تو آپ بائک دینے لگیں تو آ جاتے ہیں فکرے کہ وہ لڑکیوں کو چھیڑیں گے جا کے, تو یہاں تو قانون کہتا ہے کہ آپ اس کی جو مراعات طے شدہ تھی جوائننگ کے وقت, آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپ کو دینی ہے. اب آپ آ جائیں, جو بجٹ ہے, نئے ٹیکس ہیں, میرے اور آپ کے دکھڑے تو سب ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں نا کہ جی ذرا سی کوئی اچھی تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو تو انہوں نے ٹیکس نیٹ میں لایا ہی لایا نا, کہ مزید سے مزید ٹیکس, جیسے بجلی کے بل میں ہوتا تھا. تو اب لیکن جو 10 لاکھ روپے سے اوپر لے رہے ہیں ان کے اوپر 10% مزید سرچارج ٹیکس ہے. بات یہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہو جہاں 50% تک ٹیکس موجود ہے, کینیڈا میں ہے, آپ امریکہ تو سرمایہ دارانہ ملک ہے, وہاں کوئی ویلفیئر نہیں ہے, لیکن میں نے نام امریکہ کا جان بوجھ کے لیا کہ جب آپ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بدلے میں آپ کے بچوں کی فیسوں میں, یونیورسٹیوں سے لے کے تعلیم تک میں سب جگہ پہ ری پے کر رہے ہوتے ہیں, اور سب چیزیں ذمہ داریاں وہ اسٹیٹ سنبھالتی ہے. تو ٹیکس دینے کا بھی مزہ آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, جب مجھے ضرورت پڑے گی پینشن بھی ملے گی اسٹیٹ کی طرف سے بہترین, اور کام بھی ملے گا. لیکن یہاں پہ یہ گنڈا ٹیکس ہے کہ آپ تو اپنا دیا ہوا ٹیکس اگر ہم اپنے دفتر سے نہ کٹوا لیں تو آپ ایف بی آر سے تو واپس نہیں لے سکتے, کہ ہمارا جو ٹیکس کٹ رہا ہے ہم کوئی ود ہولڈنگ دیتے ہیں اور ہم اپنا خود اپنے آفس سے لے لیں تو وہ مل جائے تو بس ٹھیک ہے, باقی تو, اور سرکاری ملازموں کو تو وہ بھی نہیں ملتا جو ملنا ہوتا ہے. یہ مراد کی کہانیاں ہیں شہداء کے اس پلاٹ کو چھوڑ کے. بھائی آپ یہی بات جو آپ نے چھوڑی ہے کہ جی پلاٹ آپ بیچیں گے اور آپ پہ ٹیکس نہیں ہوگا, چاہے وہ سول اور ملٹری کا ہو, حاضر ہو یا ریٹائر ہو, آپ یہ چھوڑنے کی بجائے, کیونکہ وہ تو ایک کاروبار ہے, میں شہداء سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, باقی کی یہ آپ رعایت دیتے جو آپ نے تنخواہ میں ٹیکس بڑھایا.